बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे माह रमज़ान में सिला रहमी के मौजू के ऊपर। इस प्रोग्राम के अंदर हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि सिला रहमी का मफ़हूम क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सिला रहमी से मुतल्लिक़ क्या अहकामात जो हैं वो सादिर किए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सिला रहमी करके दिखलाई है और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन को क्या क्या आपने नसाहा की हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे और पर्टिकुलरली आज जिस माशरे के अंदर हम मौजूद हैं यहाँ पर सिला रहमी नापैद क्यों हो चुकी है, हमें क्यों करके अपने रिश्तेदार सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, हम क्यों करके एहसान करने वालों में अब शामिल नहीं होते, उसकी रीजंस क्या हैं, उनको भी कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं मैं बहुत मशहूर हूँ उस्मान ताहिर जुप्पा साहब का। आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन पंजाब के, आपने खुसूसी तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, हमारे कुरान और अहले बैत के मेज़बान भी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पीर अलहाज हमीदुद्दीन खान कादरी साहब, आप खादिम हैं दरबार आलिया गिलानिया सिद्रा शरीफ के। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। मैं सर सबसे पहले उस्मान साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये नाफरमान वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को इससे पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं और इस ताल्लुक को काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। सर ये सिला रहमी के कॉन्टेक्स्ट में ये आयत जो है वो उलमा कराम ने लिखी है, आप क्या समझते हैं कि सूरह बकरा की इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने अपने अहद को तोड़ने वाले लोगों के मुतालिक इरशाद फरमाया, क्या ये वही लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से जोड़ने के बजाय तोड़ पैदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अरसान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जो इस वक्त जन्म ले चुकी हैं, नफ्सा नफ्सी का एक आलम है, उसमें एक ये बीमारी भी है जिसको सिला रहमी कहते हैं, कता रहमी कहते हैं, कि हम इंसान अपने आप से और दूसरे से आगे बढ़ने की एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है कि वो हर दूसरे को काटने की कोशिश करता है और उसमें जो सबसे कुर्बत वाला उसका रिश्ता होता है, उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं से आगे बढ़ना, उन्हीं को दिखावा करना, उन्हीं से रिश्तेदारी ख़त्म करना, उन्हीं से हसद करना, उन्हीं के साथ रश करना, उन्हीं के साथ आपका बेसिक मामला होता है, बाद में मुआशरे के साथ आप डील करते हैं। सो यही वो एक तकाजा है हमारी आजकल के दौर का कि दूसरे को काटें और आगे बढ़ें। अब आप सिला रहमी को देखें कि सिला रहमी है क्या, जो आपने कुरान की सूरह अल बकरा की आयत का जिसका हवाला दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिला रहमी के ऊपर जो मामला आता है, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने पूरा बाब बांधा है बुखारी शरीफ के ऊपर, उसके ऊपर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायात हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायात हैं, बहुत सारे सहाबा ने उसको रिवायत किया है कि आप जब रिश्तेदार से एक कता ताल्लुक करते हैं तो एक तल्ला से आप अल्लाह के डायरेक्ट जो अहकामात हैं उनकी नफी करें। तो अल्लाह ने डायरेक्ट आपको हुक्म दिया है कि आप अपने जो इमीडिएट रिलेशनशिप हैं उनके साथ आप अपने आप को कट नहीं कर सकते। तो जब आपने एक डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी तो आप खुदा न खास्ता फिर उस कैटेगरी में चले जाते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह से जलील किए जाएंगे जैसे उनसे पहले लोग जलील किए गए। तो जब आपने अल्लाह के हुक्म की, जिसको वो जोड़ने का हुक्म देता है, आप उसको तोड़ने की जब आप बात करते हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरा इसमें जाती फायदा है, फिर आप अल्लाह के उस गजब का शिकार हो जाते हैं और उसी गजब के पीछे फिर वही जो हदीस कुदसी है कि ए इंसान एक तेरी ख्वाहिश है और फिर एक मेरी ख्वाहिश है, फिर होना वही है जो अल्लाह की ख्वाहिश है। फिर इंसान भागता रहता है, फिर उसको कहीं से वो हिदायत और उसका सबब नहीं बनता कि उसको कोई दीन का रास्ता या दुनिया का रास्ता उसको दोनों साथ मिलकर चल सके। यही वजह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जब ये जमीन तखलीक फरमाई तो रहम किसी जगह खड़ा हुआ था, उसने कहा कि या अल्लाह फिर मेरे लिए, तो वो हदीस का मफहूम है उलमा बैठे हुए कि अल्लाह ने फरमाया जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तेरे से कता ताल्लुक करेगा फिर उससे मैं भी कता ताल्लुक करूंगा। पूरे बुखारी के अंदर इसमें बाब बांधा गया है। तो जरूरत इस अमर की है कि हमारे यहाँ जो ये मुआशरे के अंदर एक फसाद की जड़ बना हुआ है कि हमने
दूसरे का तो कोई ना कोई भला सोचना है, लेकिन जो हमारा बिल्कुल इमीडिएट अपना है, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, हम उसको तोड़। यानी सिला रहमी को अगर हम कैटेगराइज्ड करें तो उसमें पर्टिकुलरली हमने अपने करीबी रिश्तेदारों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और उनके साथ अच्छा ताल्लुकात मेंटेन करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, करीबी रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात की बात की गई है, ये जो ब्रैकेट में हम अच्छे ताल्लुकात, अगर हम इसको हम खोलने की कोशिश करें कि अच्छे ताल्लुकात से क्या मुराद है, ये रिलेशनशिप सिर्फ सलाम दुआ तक की हद तक का रिलेशनशिप होगा, इकट्ठे खाने पीने की हद तक होगा, या मेल जोल कारोबार रिश्तेदारियों की हद तक होगा? इसको जरा प्लीज डिफाइन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिला रहमी का एक जो कुरानिक तसव्वुर है जी, उस पर बात करेंगे। सिला रहमी और कता रहमी दो मुतजाद हकीकतें हैं। सिला रहमी नज़्म मुआशरत की ताकत है और अमन और इस्तेहकाम की अजमत है। कता रहमी फसाद है। इंसान ने अगर उनसियत के दायरे में रहकर, जो इसका खमीर है, टाइटल है, इंसान को इंसान इसलिए कहा गया है कि इसकी फितरत में सिला रहमी है। बिल्कुल ठीक है। जो सिला रहमी नहीं करता वो अपनी फितरत से अलग हो जाता है। अच्छा। वयक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़। ठीक है। अच्छा, तो कता रहमी का मुआख़ज़ा भी है। बहुत सारे ऐसे असबाब अल्लाह ने मुहैया फरमाए हैं जो मग़फ़िरत का एक समंदर होता है, लेकिन काते रहम ऐसे हालात में भी नहीं बख्शा जाता जब बख्शिश का आम ऐलान हो जाता है। तो ये एक जुर्म है और अदमी इस्तेकाम के लिए ये एक ज़हर कातिल है। दूसरी बात ये है कि कुरान करीम ने जो फ़िलॉसफी बयान फरमाई ना, कोई बड़ा नेक है, पारसा है, अगर सिला रहमी नहीं है तो कुरान उसके सारी पारसाई का भरम तोड़ देता है। कहता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइरीन व फिर रिक़ाब अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़कात वल मुफ़ून। तो ये सारा फ़लसफ़ा जो है इसी बुनियाद पर है कि इंसानी नज़म बरकरार रहे। और रहा ये मामला कि सिला रहमी का दायराकार क्या है, जिसका आपने सवाल किया है, तो दायराकार भी कुरान करीम ने बड़ी वसी अंदाज में बयान फरमाया है। फ़र्ज़ करो एक शख्स के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसकी वो ज़रूरत मुहैया नहीं कर सकता, तो कौल मारूफ, अच्छी बात तो उसे कह सकता है। उसको जो भाईचारे की अखुबत का एक भरम है वो तो उसको दे सकता है। अगर वो भरम भी नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि ये इंसानियत के तसव्वुर से ही हटा हुआ है। ठीक है। जिस तरह मेरे अजीज़ ने कहा है, सेक्रेटरी साहब की बुलाने, कि इंसानियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने की जो नज़्म मुआशरत है, इसी से मुआशरत तश्कील पाए और इसी से एक नज़म कायम होता है। जो सिला रहमी है, मसलन ये जो ज़कात है, सदकात है, खैरात है, इन्फाक है, जिसको इतना बुलंद दर्जा दिया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये जो तुम सिला रहमी कर रहे हो, ये खुदा को कर्जा दे रहे हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये खुदा को कर्जा दे रहे हो और इसका दर्जा कितना है? कुरान कहता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला। तुम एक दाना बोते हो, हम उसमें 7 सिट्टे उगाते हैं, हर सिट्टे में 100 दाने हैं। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इसको भी बढ़ा देता है। ये अजर की अज़मत है। फिर फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, इससे भी बड़ा अज़मत बाप का भी है कि अल्लाह और वसी कर देगा। फिर उसी तसव्वुर को उस सूरह अल हदीद में बयान फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़ लहू अदआफ़न कसीरा। अब 701 दाना बीजा था, 700 गुना उसका अजर दिया, फिर 700 को दुगुना किए 1400 हो गए, फिर उसकी वसअत का अंदाजा, फिर अगला फिगर जो है वो हिस्सों की तादाद और इदाद शुमार से बाहर है, फिर उसको उस हिस्से से ज़रब दी जिसका खुद इदाद शुमार नहीं, अदाफन कसीरा। तो अब उसका हासिल ज़रब कितना आएगा, तो उसकी कितनी खुशनुदी है। एक सिला रहमी के एक तसव्वुर में दो एजाज होते हैं। क्यों कहा आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन व इब्निस सबील व आतल माल अला हुब्बी ज़विल कुर्बा का आगाज क्यों किया? कराबतदार, पहले आगाज ही यहीं से किया जाए। और बाद हमारे आइमा ने ये बात लिखी है, जो कराबतदार को अजरूर करके आगे देता है उसका सदका कबूल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह यही है कि जिसका कुदरत ने हक रखा था मेरे माल में, वो मैं हक अदा ही नहीं कर रहा। और कुरान ने ये फिलॉसफी दी है, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी भरम के लिए एक जाइंट स्टेटस कायम किया है। फरमाया जो देता है वो भी मोहसिन है और जो लेता है वो भी मोहसिन है। तो पूछा कि या रसूलल्लाह, देने वाले का एहसान तो नजर आता है लेकिन लेने वाले का एहसान नजर नहीं आता।
فرمایا جس وقت وہ دیتا ہے تو اللہ اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھتا ہے. قبولیت پہلے خدا کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کی ضرورت مہیا ہوتی ہے، اور پھر جس وقت وہ اپنا ہاتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسے نعمت بنا کے اپنی خاص آغوش میں، خاص جس کو کہتے ہیں قبا، اس قبا میں چھپا کر وہ خزانہ رکھتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کا خزانہ آیا ہوا ہے. اور پھر اس وقت اس کی جو عظمت ہے خدا تعالیٰ کے ہاں، یہ اس وقت تخلق باخلاق اللہ کا آئینہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کی عادات کا آئینہ بن جاتا ہے. تو اس تصرف میں جس وقت ہم اتریں گے انسانی معاشرت بھی قائم ہوگی اور انسانی نظم بھی قائم ہوگا، انسانی معاشرت بھی قائم ہوگی، اور یہ بقائے انسانیت کے لیے فطری عمل ہے، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے قرآن پاک کا تصور بیان کیا صلہ رحمی کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے، احادیث کے اندر صلہ رحمی کی اہمیت کو کس طرح سے بیان کیا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کے بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار فوائد بھی ہیں. قرآن و حدیث میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، صحابہ اکرام نے اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ صلہ رحمی اس لیے ہے کہ اگر کوئی رشتہ یعنی قرابت دار ہے، یا جیسے حضرت نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. قرابت داروں میں صرف خونی رشتے نہیں آتے، قرابت داروں میں اچھا پڑوسی بھی قریب قرابت داروں میں آتا ہے، اور اچھا نوکر خادم جو گھر میں کام کرتا ہے وہ بھی قرابت داروں میں شمار ہے، اور اس کے لیے بھی صلہ رحمی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کا جو تصور ہے صلہ رحمی کا کہ آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، آپ مجھے اچھا سمجھیں گے تو میں آپ کو اچھا سمجھوں گا، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ توڑے، یعنی جو رشتے کو توڑے اور آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور توڑنے والے پہ یعنی اگر خود کوئی رشتہ دار آپس میں توڑ رہے ہیں، اس پہ بھی قرآن و حدیث میں اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں مواخذہ کیا ہے اور اس کے لیے سزا مقرر ہوئی ہے. اگر کوئی اور کیا کہتے ہیں گلی میں انتشار پھیلاتا ہے، صلہ رحمی سے روکتا ہے اور ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطع رامی، یعنی ایک دوسرے کو لڑانا. اور فساد پھیلانے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا مقرر کی ہے. بالکل ٹھیک، سزا مقرر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو سر آپ کے لیے سوال ہے کہ صلہ رحمی ہے کیا؟ یہ تو ہم نے پہلے بریک کے اندر ڈسکس کر لیا اور اس کا قرآنی تصور بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. صلہ رحمی کرنے والے کے لیے انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے کن انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے؟ احادیث کی روشنی کے اندر ان انعامات کے اوپر روشنی ڈالی کہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم فیضان رمضان پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کے فوائد. صلہ رحمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حکم دیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی کن رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، کون سے ایسے مواقع آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر جب انسان مجبور ہو جاتا ہے. ان مواقع کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کہیں پر کوئی دین کے اندر کوئی گنجائش اس اعتبار سے موجود ہے یا نہیں. اس کے قرآن تصور کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ جو آدمی جب کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہے، مینٹین رکھتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کی زیادتی کو معاف کرتے ہیں، کوئی ظلم کرے آپ اس کی ظلم کو معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جنت کا محل ہے ان کے لیے. تو اور کون کون سے فضائل ہیں صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس کا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ مطلب رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق کو بنانا ہے، جوڑنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کتاب مسلم شریف کے اندر آتا ہے کتاب الصلہ والآداب میں، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رشتہ داری کو عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اور رشتہ داری کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑتا ہے اللہ بھی اسے جوڑتا ہے، جو مجھے توڑتا ہے۔ یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ حضرت ابو دہدہ انصاری صحابی تھے، تشریف فرما تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی تو حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ قرض مانگتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ آپ نے صلہ رحمی کی بات کی نا، فرمایا یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ملے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میں ضامن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں مدینہ شریف میں، 300 بوٹا ہے کھجورہ کا، اس میں آپ ہاتھ نے، میں آپ کے ہاتھ پہ اس کا سودا کرتا ہوں، آپ نے مجھے جنت لے کے دینی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر ایک اپنے بچوں کے لیے رکھ لو، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو، اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ آپ نے جب یہ سنا تو اس کے بعد گئے باغ میں، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ وہاں پہ کھجوریں رات میں گری تھی بچوں کے ساتھ، تو آپ نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا کہ آپ میرے بچوں اور میری بیوی باہر نکلا ہو، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں جو ہے بیچ دی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کس کو بھیجا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا، وہ ضامن ہو گئے، جنت لے کے دیں گے۔ تو فرمایا رابحت تجارتوں کا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس تجارت میں برکت دے، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تو وہاں پہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 جب باغ آپ کے پاس آئے تو ایک بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب آپ اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر اللہ ساری کائنات سے ہٹ کے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کے عمر میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کے ہر چیز میں اللہ آپ کا ساتھی اور مددگار ہو جاتا ہے۔ سر ایک مسلمان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو لے کر کے، دوست احباب کو لے کر کے کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کس قسم کا خیال رکھنا ہے دوسرے کا؟ سر اس کے اوپر روشن ڈالیے گا۔ اس میں سر آپ نے جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو آپ احسان کے ماڈل پہ جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کریں گے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اتنا ہی آپ ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں اس کو، جتنا اس نے نہیں بھی کیا آپ نے بھی اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ آپ نے کہ 10 روپے دینے تھے، آپ نے 10 روپے دے دیے، اب یہ احسان نہیں ہے تو آپ کا قرضہ ہے آپ نے چکا دیا۔ آپ نے 10 دینے تھے، ساتھ آپ اس کی ضرورت کے مطابق، یار اس نے ایک اچھے وقت میں مجھے 10 دیے تھے، اب اس کو ضرورت ہے تو میں اپنے پاس سے 100 روپے اس کو دوں، اب یہ احسان ہے۔ تو آپ نے معاملہ جو آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ ہے وہ احسان کا ہے، بدلے کا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کرے گا، جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کرے گا تو میں اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے آپ کو اپنے، احادیث کا مفہوم اسی طرح سے آتا ہے، ایگزیکٹ تو نہیں، کہ آپ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے ان کا خیال رکھیں۔ وہ اگر آپ سے رشتہ داری ختم بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے، بخاری شریف کے جو کتاب الآداب میں آیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے رشتہ تعلق کاٹتا ہے رشتہ دار تو اس کے ساتھ بھی آپ جوڑیں گے، یہی رشتہ داری ہے، یہی صلہ رحمی ہے، اور اسی قطع رحمی سے آپ کو بچنا ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں وہ دوسرا غلط ہے، اللہ آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی بات، یہ سب سے افضل صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے، آپ اس سے اگر تعلق جوڑتے ہیں تو یہ سب سے اچھی صلہ رحمی ہے۔ اور سر جب ہم رشتہ داروں کو ڈیفائن کرتے ہیں تو رشتہ داروں میں ایک ماں باپ کے جو برخودار ہوتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، بچے جو ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کے جو بچے ہیں، ان کا آپس کے اندر بھی یہ معاملہ ہوگا صلہ رحمی کا، یا ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف باہر کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے؟ سر اس کا دونوں کے درمیان ہے، آپ کے جو آپس میں ہیں، آپس میں سب سے پہلے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اگر رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ اپنا صدقہ آگے کرتے ہیں تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے جو امیڈیٹ وہاں پہ لوگ موجود تھے جن کو ضرورت تھی، اول خواہش آپ کے اپنے بہن بھائی یہ امیڈیٹ رشتہ دار کنسیڈر ہوتے ہیں، یہ امیڈیٹ رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو یہاں پہ ابحاث موجود ہیں، رشتے نہیں ہے سر، یہ تو خونی رشتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں یہاں ابحاث موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب آپ قطع تعلق کرتے ہیں تو وہ تو سب سے بری قسم ہے قطع رحمی کی، کہ جس کو اللہ نے ایک جن سے آپ کو پیدا فرمایا، ایک ماں سے اور ایک باپ کی آپ اولاد سے، اور آپ اپنی پراپرٹی کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے
उस दीनी फरीजा को छोड़ गए जिसकी वजह से सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, एक दिन तुम आलिमुल गैब खुदा के सामने पेश किए जाओगे। व वज़ल किताब, वो तुम्हारे सामने किताब खोल के रख देगा। इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तू आज अपनी किताब खुद पढ़ ले और इससे अपना फैसला खुद ही आज के दिन कर दे कि तू क्या चांद चढ़ा के पीछे आया। तो ये सबसे पहले इंसान को सोचना है कि मैंने एक दिन उसके सामने पेश होना है, माह रमजानुल मुबारक है, इन बातों के बारे में मेरे से सवाल होना है। तो इमीडिएट जो रिश्तेदार हैं, जो खूनी रिश्तेदार हैं, जो दूर के भी रिश्ते, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू आया, आपने बहुत ज्यादा उसको इनाम और इकराम दे के भेजा। साथ एक साथी बैठे थे, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप इसको थोड़ा भी दे देते तो इसने खुश होकर चले जाना था। फरमाया नहीं, ये मेरे वालिद के पास आया करता था, ये उनका दोस्त था, तो मैंने अपने वालिद से सुना था, उन्होंने आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो अपने वालिद के दोस्तों का ख्याल रखता है उससे वालिद की रूह को खुशी होती है। तो हजरत जी, अगर वालिद के दोस्तों का ख्याल रखने से आपके वालिद को खुशी होती है, उसकी रूह को अच्छा महसूस होता है, तो जो आपके इमीडिएट रिश्तेदार हैं, अगर बात मेरी लंबी ना हो जाए, ओहद की जब सफ़ें लगी, ओहद शरीफ में जब सफ़ें लगी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन ओहद मुबारक सफ़ें लग रही हैं, सफ़ों के दरमियान एक सहाबी को बुलाया गया है, उसको मैंने वहां पे ज़ियारत की है, मुझे उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हराम, साहब उनका वो नाम याद करें, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हराम, मैंने 4 पुश्ते जो हैं वो सआदत के लिए याद, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अम्र, हजरत जाबिर को हजरत अब्दुल्ला ने बुलाया, अच्छा, और फरमाया मेरी 9 बेटियां हैं, अल्लाह ने तुम्हें 9 बहनें दी हैं जाबिर, मैं बदर में भी पीछे रह गया था, अब आज यकीन है जो पहला दस्ता शहीद होगा ना, उसमें तेरा वालिद अब्दुल्ला भी शामिल होगा। मुझे यहां से जाते हुए किसी किस्म का कोई अरमान, कोई अफसोस नहीं है, मुझे तेरे से जाबिर एक वादा चाहिए, मेरे जाने के बाद तेरी बहनों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि ये तो वो घर ही नहीं है जो अब्बे का घर था। फरमाया अब्बा जी आप खुशी खुशी दुनिया से जाएं, आपको मेरी तरफ से ये तकलीफ नहीं पहुंचेगी। वही हुआ, ओद के अंदर वो शहीद हुए, जख्मी हुए, बाद में शहीद हुए। एक सफर से अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे, तो हजरत जाबिर जल्दी जल्दी घोड़ा दौड़ा रहे थे, साहिब हैसियत थे, मदीना में इनके बाग थे, वो बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तकसीम फरमाई थी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कर्जा देना था मदीना के यहूदियों का, तो तेज तेज घोड़ा दौड़ा रहे, तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया जाबिर तुमने शादी कर ली? फरमाया जी या रसूलल्लाह कर ली। तो आपने पूछा जाबिर सय्यबुन औ बिकरुन, कमारी है या बेवा है? फरमाया या रसूलल्लाह बेवा है, उसने पहले भी खामे न ढाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को थोड़ा सा वो जैसे होता है ना, फरमाया जाबिर तू माँ बाप का एक ही बेटा था, तू किसी कमारी के साथ निकाह करता, तेरे भी 4 दिन हंसी खुशी गुजर जाते। फरमाया या रसूलल्लाह जब ओहद की सफ़े लगी हुई थी ना, तो मेरे अब्बा ने मुझे ये फरमाया था कि मेरे जाने के बाद तेरी बहनों की तरफ से मुझे ये तकलीफ ना महसूस हो। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए इस बात से, अहादीस की किताबें उठा के देख ले, किसी भी सहाबी के लिए इतनी एक ही मौके पे आपने 27 मरतबा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल ने वहीं खड़े होकर दुआ फरमाई कि या अल्लाह जाबिर पे रहम फरमाना, इसने अपने वालिद की वसीयत को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। सुभान अल्लाह। तो हजरत जी जो रिश्तेदार हैं, जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, ये तो सबसे पहले आते हैं सिला रहमी के अंदर। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को खैरुल हादी हादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे जो बेहतर उसवा है, अगर उसको आप देखें तो सबसे इमीडिएट जो आपके रिश्तेदार है उनके साथ आपको ताल्लुक करना। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे और आपके हकूक क्या हैं? जिस तरह से सिला रहमी में उस्मान साहब ने बताया कि इमीडिएट रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, तो हमारे आपस में हकूक क्या है? हमें कौन से हकूक हैं जिनका एहतराम करते हुए हमें मामलात को आगे बढ़ाना है ताकि हम कतई रहमी करने वालों में शामिल ना हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब की बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू ने 2 चीज़ें जो हैं वो मुझे याद दहानी करा दी हैं जी। ये जो है ना, आपने कराबतदारी का एक तसलसल का एक सवाल किया, तो वह आतिज़ल कुर्बा के अंदर एक पैगाम है जी। ये कुर्बा फ़ुअला के वजन पर है, जो सबसे ज्यादा करीब है, अल अक़रब फल अक़रब फल अक़रब। तो सबसे पहले सिला रहमी के बहन भाई हकदार होते हैं, फिर उससे आगे अगर बचे तो फिर दूसरे, फिर दूसरे, फिर दूसरे। इसी तरह ये जो वल जार ज़िल कुर्बा वल जार जम व साहिब बिल जम, ये कुरान पाक ने ये फ़लसफ़ा दिया है कि अगर आपके कोई हमसायगी में, मतलब जिस तरह जिसा फरमा रहे थे, हमसायगी में कोई मतलब कराबतदार है, उसको फिर उसका कराबतदार, फिर इस तरह एक तदरीज है। बिल्कुल ठीक। रहा हुकूक का मामला जी, तो कुरान करीम ने बड़े खुले लफ्ज़ों में इस बात का इशारा दिया है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में कुदरत ने उनका हक रखा है, तुम उस माल, उस
مال کے امین ہو، اس حق کے امین ہو، اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات کو ان کے اہل کو دو، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک حق نہیں ہے، لا تعداد حقوق ہے. انسان تو اگر مسلمان ہے اور اسلام کی تعلیمات پر کامل یقین رکھتا ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک اپنا مزاج ہے، ہر دین کا، لیکن میرے دین کا مزاج منفرد ہے. یہاں پناہ عالم وہ کون سا ایسا انفرادی تصور ہے آپ کے دین کا؟ فرمایا الدین النصیحہ، میرا دین خیر خواہی سے شروع ہوتا ہے، یہی اس کی ابتدا ہے، یہی اس کی انتہا ہے. تو خیر خواہی کس سے ہے؟ خدا سے ہے، رسول سے ہے، قرآن سے ہے، شریعت سے ہے، گھر والوں سے ہے، قرابت داروں سے ہے. جہاں جہاں آپ کے حقوق وابستہ ہیں خیر خواہی کا تسلسل جاری اور ساری رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلم کو ڈیفائن کریں، مسلم کون سا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بڑی نمازیں پڑھے، جبہ کبا اس کی وضاحت ایسی ہو، بہت بڑی شخصیت کا مالک ہو، اس کا ٹائٹل دیتے. فرمایا من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے. پھر ان کا یا رسول اللہ ہر دین کے اندر جو ہے فاستبقوا الخیرات کا تصور ہے، آپ کے دین کے اندر جو ہے فاستبقوا الخیرات کی صورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ دیا. جو برتری کا معیار ہے وہ قبائلی، خاندانی، اس تمام اعتبارات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیر معقول ہے اور غیر فطری ہیں. اصل برتری کا جو معیار ہے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے افضل انسان اس سوسائٹی میں وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو. تو نفع آپ جس انداز کی آپ کے پاس بساط ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، اس کے مطابق دینا ہے. ولا تبذر، کسی کا برا بھلا نہیں سوچنا آپ نے، یعنی کسی کے لیے روک نہیں اٹکانے، کسی کو تکلیف دینے سے زبان کو روک لینا بھی صدقہ ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا زبان کا گھاؤ زیادہ تیز ہوتا ہے بنسبت دوسرے جسمانی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار تم جس وقت دامن رسالت میں آئے نا، پھر تم عربی اجمی کالے گورے نہیں رہے. انما المؤمنون اخوہ، تمہارے اندر جو ہے وہ اخوت کا نور آ چکا ہے. اب کیا کرو؟ وہ سارے پچھلے احوال بھول جاؤ جو تمہاری قدریں تھیں، جو تم نے جاہلانہ طریقے سے روش اختیار کی ہوئی تھی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی پر طنز نہیں کر سکتا جو اس کے مزاج کے شایع نشان نہ ہو، جو اس کے وقار کے شایع نشان نہ ہو. تو تم بذات یعنی مزاحیہ بات بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک تو حق لے گیا اسلام، یعنی وہ الفاظ بولنے پر پابندی ہے. پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، خبردار جس کا جو ماں نے نام رکھا ہے اسی کی ماں کی تقویم علمی کے مطابق نام بولو. نام بگاڑو گے، رشید کو شیرہ کہو گے تو سمجھو تم فاسق ہو گئے ہو. اچھا ہاں جی، یہ حقوق ہے، عام روایت، ہاں یہ حقوق ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. پھر فرمایا اس پر توبہ واجب ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. تو جب چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی حساس انداز میں بیان کر دی گئی ہیں کہ بندہ ظالم اور فاسق ہو جاتا ہے، اتنا کرنے سے بھی تو زیادہ اگر کسی کو تکلیف دے. اور حضور نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. یعنی ان چیزوں کو کہاں کس سے ریلیٹ کیا ہے؟ ہر چیز کی بنیاد ایمان ہے نا جی. یعنی لا الہ الا اللہ کا تکلم نہیں تو کوئی بھی قابل قبول نہیں چیز. تو ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. اولاہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وادناہن اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا ان سب سے پہلی شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی جو آخری چوٹی والی خوشنما شاخ ہے وہ مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. سبحان اللہ، یہ حقوق ہے. یہاں تک تو باقی یہاں تک جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا. مجھے آگے بڑھنا ہے، میں آگے پیر حمید الدین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. پیر صاحب، ماہ رمضان میں ہم موجود ہیں، ماہ رمضان ہماری کس طرح مدد کرتا ہے صلہ رحمی کی طرف ہمیں لے جانے میں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات جس شخص میں ہوں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. چاہے وہ رمضان شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی اور دن ہو. مسلمان کے لیے ہر روز ہی رمضان شریف ہے.
मुसलमान के लिए हर रोज़ ही नेकी का दिन है। मुसलमान के लिए रमज़ान हो, शाबान हो, रजब हो, जो भी महीना हो, नेकी करना, अल्लाह की इबादत करना उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो 3 सिफ़ात जिस शख्स में हो उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। पहली शर्त, जो महरूम करे उसको अता कर दो। जो महरूम करे, जो हमें महरूम करे या आपको या मुझे महरूम करे, उसको अता कर दो। ये पहली सिफत है उसकी। और दूसरी सिफत है, जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। और तीसरी सिफत है, रिश्तेदारी और तल्लक तोड़ने वाले के साथ तल्लक को जोड़ने की कोशिश करो और जोड़े रखो। इसको सिला रहमी भी कहते हैं। और यही रमज़ान शरीफ हमें ये सबक देता है कि एक दूसरे की मदद करो। जिसके पास सहरी का खाना नहीं है, अगर मेरे घर में रोटी है, मैं खा रहा हूँ, तो आधी खा लूँ और आधी पड़ोसी को दे दूँ ताकि वो भी रोज़ा रख ले। मेरे घर अफ्तारी काफ़ी ज़्यादा है, तो पता कर लूँ कि पड़ोसी के घर में कुछ है या नहीं है, तो उसको आधी अफ्तारी मैं उसके घर भेज दूँ कि उसके बच्चे भी अफ्तारी कर लें। ये रमज़ान शरीफ हमें सबक देता है, सब्र का, सिला रहमी का और मोहब्बत का, भाईचारे का सबक देता है। और सदका खैरात उस वक़्त तक कबूल है जब तक कि सिला रहमी इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। जब सिला रहमी होगी तब भी हज कबूल होगा, उम्रा कबूल होगा, नफल कबूल होंगे, रोज़े कबूल होंगे। वरना ना रोज़े किसी काम के हैं, ना हज किसी काम के हैं, ना कोई सदका खैरात ज़कात किसी काम की नहीं है जब तक कि सिला रहमी इंसान के अंदर नहीं। यानी आपके तमाम अमाल की कबूलियत की शर्त सिला रहमी से जुड़ी हुई है। बुनियाद सिला रहमी है। सिला रहमी है। यानी ऐसा ना हो कि आप दस्तरखान के ऊपर बैठे हैं और आपने हरम के अंदर दस्तरखान लगाया हुआ है, लेकिन पीछे आपने अपनी बहन को नाराज किया हुआ है, पीछे अपने भाई के साथ आपने कता ताल्लुक, माँ बाप जो है वो मर रहे हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं और उनको दवाई के पैसे नहीं देते और खुद जो है वो गलियों में दस्तरखान लगा रहे हैं अफ्तारी के लिए। तो ये सिला रहमी नहीं है, ये कोई इबादत नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं है। सवाब वही है जो सिला रहमी हो, उसी में सवाब है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर सिला रहमी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिला रहमी की अफादियत, उसका मफहूम हमने जाना। सिला रहमी जो नहीं करते, जो कता रहमी की तरफ चले जाते हैं, कता रहमी करने की क्या वईद है, इसके ऊपर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान ताहिर जपा साहब के लिए सवाल है, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज फैज़ान रमज़ान प्रोग्राम के अंदर हम माह रमज़ान हमारी किस तरह से सिला रहमी करने में मदद करता है, इन मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सिला रहमी करना अच्छी चीज़ है, ये बुनियाद है, ये बात इस्टेब्लिश हो गई हमारे प्रोग्राम के अंदर। जो सिला रहमी नहीं करते, कता ताल्लुक़ रहते हैं अपने रिश्तेदारों से और गैर ज़रूरी बातों के ऊपर, कोई इतनी अहम बातें भी नहीं होती, कोई इतने बड़े मैटर्स भी नहीं होते, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की बजाय उनसे इस बात के ऊपर हम इख्तलाफ पैदा करके उनसे नाराजगियां पैदा कर लेते हैं, और ये हमारे माशरे में आम है। पहले तो ये बताएं कि इसके लिए वईद क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नापसंदीदगी का इजहार किया है, और दूसरा इन चीज़ों को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। क़िबला रमज़ान मुबारक है जी, और एक आलमगीर झड़ी लगी हुई है रहमत की, मतलब जो हर खुश के ऊपर, हर तर के ऊपर रहमतें बरस रही हैं, सिर्फ उसने उनको समेटना है। तो इतनी जो आलमगीर झड़ी है रहमतों की, उसमें भी 4 अशखास ऐसे हैं बुखारी शरीफ की रूह से जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाता। बुखारी शरीफ में एक तवील हदीस है, उसके अंदर 4 ऐसे अशखास बयान किए गए हैं कि इस आलमगीर झड़ी के अंदर भी उनकी बख्शिश नहीं होती। पहला उसमें है शराब का जो आदी बंदा, बुखारी शरीफ में आया कि जो शराब का आदी है, अल्लाह रमज़ान उल मुबारक में भी उसकी वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहता, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता।
اور دوسرا ہے والدین کا نافرمان. جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے بخاری شریف کی روح اللہ اس کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. اور تیسرا ہے کہ بلا قطع رحمی کرنے. جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. اور چوتھا شخص جو ہے وہ حسد والا ہے، جو حسد رکھتا ہے کسی کے ساتھ، اس کو اللہ نے دیا اور آپ اس سے حسد رکھ کے بیٹھے کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں، ارسلان کو کیوں دیا، عثمان کو کیوں نہیں دیا. یہ 4 اشخاص ہیں. یہ تو آ گئی آپ کی انفرادی طور پہ جو ذلت ہے، آپ کو انفرادی طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے. اور جو اجتماعی طور پہ نقصان ہے کہ جس بندے کی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی، معاشرہ اس کو اسی نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ یار اس کی اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ جائیداد کے معاملے میں ان کو سول کورٹ کے اندر گھسیٹ رہا ہے، تو یہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے. تو انفرادی زندگی کے اندر اس کو، معاشرتی زندگی کے اندر، سماجی زندگی کے اندر تو ذلت کا سامنا ہے. کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یار یہ اپنوں کا نہیں ہو سکا، ہمارا کیا. اور آخرت میں دیکھیں کہ 60 سال کی زندگی ہے، یہاں سے ایک دفعہ چلے جانا ہے، پھر واپس اللہ وہاں پہ جمع کرے گا، حساب ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری شخص تک لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اور مجھے ہتھ کڑیاں لگا کے فرشتے لے کے. جب وہ کسی نے فارسی میں کہا تھا تو در صفے گناہ گاراں بمانی عاجز و حیراں، گناہ گاروں کی صفیں ہوں گے، وہاں پہ لگی ہوں گی صفیں، اور تم اور میں عاجز بن کے کھڑے ہوں گے. یار 60 سال کی زندگی تھی، کچھ نہیں کر سکے، رشتے سارے بگاڑ کے. تو در صفے گناہ گاراں بمانی عاجز و حیراں درس آخر تو اے نادان. وہ پاگلا اور ذلت اور رسوائی سے بچ جا. کیا لے کے جائے گا لوگ. ہم دنیا میں اگر کچھ کر لیں، خدا نخواستہ موقع کے اوپر انسان پکڑا جائے، لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کچھ لوگ تو خودکشی تک آ جائیں گے. وہاں آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری شخص تک بندے کھڑے ہوں گے اور اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج علیحدہ صف بنا. وہاں پہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یار اس ذلت اور رسوائی سے پاگل تو بچ جا. کیا منہ لے کے جائے گا. اس لیے جو دنیا کے اندر قطع رحمی کر رہا ہے، ایک تو سماجی معاشرتی زندگی کے اندر بھی اس کو نقصان ہے، معاشرے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ یار اپنوں کا نہیں بنا، ہمارا کہاں سے بنا. اور پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے کہ اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اس میں بھی مغفرت. امام زین العابدین علیہ السلام قبلہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے رہ گیا، اس کے لیے اب ایک ہی آسرا ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یوم عرفہ والے دن کسی طرح سے عرفات میں پہنچ جائے، تو اس کی بخشش کا کوئی سامان ہو سکتا نہیں. تو اتنی عالمگیر جھڑی کے اندر بھی اگر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، پھر اس کے بارے میں اور کچھ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب ہم ظاہر ہے بخشش کی بات کرتے ہیں اور وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آپ نے بتایا کہ الگ ہو جاؤ سارے کے سارے جو گنہگار ہیں، جو مجرم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں صلہ رحمی کے ساتھ. اگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم قطع تعلق کرنے والے بھی ہیں تو وہ ہماری عبادات قبول نہیں ہیں. یہ بات اسٹیبلش ہو گئی نا کہ وہ ہماری عبادات قبول نہیں ہے. تو جب ہماری عبادات قبول نہیں ہیں تو صلہ رحمی تو پھر ایک مین ٹاپک ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر. ہمارے علماء کرام کا ایک مین ٹاپک ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر یہ ایک مین ٹاپک ہونا چاہیے کہ پہلے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھنی ہے، معاملات اپنے درست رکھنے ہیں، اخلاقیات اپنے درست رکھنے ہیں. عبادات کا معاملہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ قبول کر لے تو اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے بھی یہ والی سیڑھی جو ہے وہ پہلے چڑھنی پڑے گی. یہ اس کی اتنی اہمیت ہے. ایسے ہی ہے سر؟ جی بالکل ایسی. اصل میں ہمارا معاملہ ارسلان صاحب اس وجہ سے خراب ہو گیا کہ مشینی زندگی ہماری ہو گئی. جی. ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑے اور وہ جو چشمہ صافی تھا جہاں سے ہمیں ہدایت ملنی تھی، قرآن و سنہ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا نا پھر میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں بھی جو تیری چاہت ہے. وہ اپنی چاہتوں کے پیچھے انسان اس چشمہ ہدایت سے دور ہو چکا ہے جہاں سے اس کو ہدایت ملنی تھی. قرآن و حدیث کا آپ علم دیکھ لیں، پڑھے لکھے احباب آپ کو ملیں گے، کسی سے پوچھنے کی صورتیں ہی کتنی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جب تک انسان اپنے اس مبدا کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، اس مصدر کی طرف سے نہیں لوٹے گا جہاں سے اس کو ہدایت ملنی ہے، وہ اسی طرح سے راندہ درگاہ ہی رہے گا. وہ اسی طرح سے معاملات میں صرف وہی لوگ جو قرآن و حدیث کی طرف اپنے آپ کو لوٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ان معاملات کا میرے سے حساب ہوگا، انہی کے اندر آپ یہ صلہ رحمی بھی دیکھتے ہیں. جو جتنا اس سے دور ہوتا جاتا ہے وہ پھر صلہ رحمی تو کیا، اس کو تو خدا کے سامنے 5 وقت کیا 1 وقت بھی جھکنا نصیب نہیں ہوتا کہ میں اس کے سامنے پیش. سر یہ جرت میرے اندر کیسے پیدا ہوگی کہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں اور یہ ٹھیک ہے اور میں نے ان کے پاس جا کے معافی مانگنی ہے.
یہ ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو دنیا کا سب سے مشکل کام نہیں ہے سر اگر موجودہ معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے؟ یہ سب سے آسان کام ہے۔ اچھا، احادیث کے اندر آپ نے سن رکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب غلطیاں ہوئیں وہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ادھر ہی فیصلہ فرما دیں تاکہ ہمیں آگے جا کے اس کا حساب نہ بھگتنا۔ جب آپ آخرت کے اوپر غیر متزلزل، آخرت تو ان کے اندر راسخ تھی سر، میں موجودہ معاشرے ہمارے اندر تو نہیں ہے نا، ہمارے اندر آج کے دور کا تو سب سے مشکل کام ہے یہ۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس 60 سال کی زندگی کے بعد، اسی لیے تو قرآن کا جب پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ نے سورہ بالکل بقرہ کے شروع میں لے کے آیا جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا بنا۔ تو جب تک انسان کو یہ راسخ نہیں نہ ہو جائے گا کہ میں نے 60 سال کے بعد ایک دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں یہ کتاب میری سامنے، اللہ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا نا احصاہ اللہ ونسوہ، تم بھول چکے ہوگے، اللہ نے وہ لکھ رکھا ہوگا۔ جب تک یہ آخرت کا ہمارے اندر کانسیپٹ راسخ نہیں ہو جاتا کہ میں نے وہاں پیش ہونا ہے، میرے سے حساب لیا جانا ہے، میں بھول چکا ہوں گا، اللہ کو یاد ہوگا، ساروں کے سامنے مجھے دینا پڑے گا، تب تک آپ کے اندر وہ دین کا کانسیپٹ آ ہی نہیں سکتا۔ تو سر پھر یہ تو ضروری ہو گیا کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہمیں 100% عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اس کے لیے ہمارے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں، ہمارے ماں باپ، ایون سر میں نے بے شمار ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جن میں والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس نے یہ غلط کام کر دیا اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ اسٹریٹ اوے والدین بچوں کے سامنے اپنے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر سر یہ تربیت کا جو ایک نظام ہے وہ نظام تو کہیں بہت پیچھے چلا گیا، پھر کس طرح سے معاشرہ اصلاح کی جانب آگے بڑھے گا سر؟ حضرت جی کچھ چیزیں آپ کی جینز میں ہوتی ہیں، جب والدین نے خود ہی کبھی کتاب و سنت کی طرف جانا ہی نہیں ہے تو وہ آگے چیزیں ڈسیمن، آپ دیکھیں نا جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی آگے اولاد میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ کے بارے میں اور والدین کریمین کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے وہ پیچھے سے نیک تھے پھر وہی پشت آگے اسی طرح سے نیکوں کی پشتیں اسی طرح سے نیک۔ جب والدین نے خود کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ یار ان دو گتوں کے اندر اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 70 سورتیں سبقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں 10 آیات کا سبق ملتا تھا تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھال نہیں لیتے تھے ہمیں اگلی آیتوں کا سبق ہم نہیں لیتے تھے۔ تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا، ڈیلی ہم سنتے، علماء بھی بیان کرتے یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے، میں نے، ارسلان صاحب کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ میرے سے خطاب کر رہا ہے، اس سے آگے حکم کیا آیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرض چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کو ایذا پہنچتی ہے، جب بندہ سنت چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ تو ہم جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اس کے اندر اللہ میرے سے بات کر رہا ہے، ہم نے تو اس کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور جس طرح سے موجودہ معاشرے کی معاملات کے اوپر اور ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جو مسائل موجود ہیں اس میں صلہ رحمی، سر تھانے کچہریوں کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو مسائل ہمیں ملیں گے وہ اسی وجہ سے ملیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی غلطی کو معاف کر سکیں یا کم از کم یہ احساس کر سکیں کہ میں غلط ہوں، میرے اندر یہ احساس جنم لے جائے۔ ہم اس بات کے اوپر نسلیں لڑائیاں کرتی رہتی ہیں، آپس کے اندر اختلافات اگلی پیڑھی کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ ٹھیک تھے ہم غلط ہیں، یا ہم ٹھیک تھے وہ غلط ہیں، یہ بحث میں چلے جاتے ہیں۔ تو سر یہ کس طرح سے معاشرہ اصلاح کی جانب گامزن ہوگا، آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جب تک قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت نہیں اترتی دین کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو سر ہم تو صرف نام کے مسلمان میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں جتنا بھی فلسفہ ہے نا دین کا، جی مثلا قبلہ حاجی صاحب نے فرمایا، محترم نے فرمایا کہ آپ جتنے بھی عبادات کا تعلق ہے، جو ارکان اسلام ہیں، ان کی فلسفی دیکھ لیں، اس میں یہی درس ہے۔ جماعت کیوں واجب ہے کہ تم صلہ رحمی کا باوقار طریقے سے ادا کرو۔ حج کیوں واجب ہے کہ تم بین الاقوامی سطح پر بھی جو آنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اپنا رشتہ جوڑ سکو۔ بالکل ٹھیک۔ روزہ کیوں واجب ہے؟ تاکہ مطلب تمہیں بھوکے کی مطلب بھوک کا اندازہ ہو۔ شریعت کا ہر حکم اس حکمت پر مبنی ہے کہ تمہیں وہ درس دیتا ہے انسانیت کا۔ اور رہا یہ معاملہ جو آپ نے کہا ہے،
قرب اور قربانی میں صرف ایک حرف کا فرق ہے. قرب کب ملے گا؟ جب قربانی دیں گے. جب ہم نے اپنی خواہشات کو جب ہم نے قربان نہیں کرنا تو پھر دوسرے کی خواہشات کو جب ہم قربان کریں گے تو فاصلے بڑھیں گے. ضروری ہے کہ قرب پانے کے لیے ہم قربانی دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مہاجرین جب آئے نا دربار رسالت میں، مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار تھے. انصار کاشتکار تھے اور وہ تاجر تھے. ان کو تجارت نہیں آتی، ان کو کاشتکاری نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی، بھائی چارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ نظام قائم کر دیا تو انہوں نے اپنے سارے معاملات میں ان کو شریک کر لیا. جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے بھائی کو دے دی وغیرہ. ان کو بحال کیا زمینوں کے اندر. اب ہوا یہ کہ ان کو نا کاشتکاری نہیں آتی تھی. اب جب کاشتکاری نہیں آتی، تجربہ ہی نہیں ہے، تو پھر کام کیا کریں گے؟ نتائج کیا ہوں گے؟ پریشانی بڑی. اب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کاشتکاری نہیں آتی. ہمارے ہاں یہ راہ و رسم ہے کہ جس وقت کوئی آتا ہے نا کام کرنے کے لیے ہماری زمینوں میں، تو ہم بٹوائی کا حصہ بٹوارا کرتے ہیں. اسے مزارعت کہتے ہیں. اس کو محنت ملتی ہے، ہمیں زمین کا صلہ ملتا ہے، تو دونوں کے کام چل جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں آتی، ہمیں یہ آتا ہے. ایسا کرو کہ ہماری زمینیں ان کی ملکیت میں کر دی جائے نبوت کے حکم سے، اور ہمیں ان کا مزارعہ بنا دیا جائے. اس وقت اللہ کا عرش جھوما کہ روح کائنات پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نوکر بننا پسند کر لیا ہے اور مہاجروں کو آقا بنانا پسند کر لیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو دوستو میں یہ عرض کرتا ہوں ارسلان صاحب کہ ایثار کے بغیر زندگی نہیں چلتی، معاشرت نہیں چلتی. کیوں کہا ہے؟ بتا. یہ جو رمضان شریف ہے بڑا اس کا ٹائٹل جی اس کا رحمت ہے. اول رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا نجات. یہاں تینوں حصوں کو الگ سے بیان کیا لیکن مجموعی طور پر جو اس کا تشخص بیان کیا ہے سارے مہینے کا، یہ تو ایک انفرادی ہے نا اشعار. جو مجموعی طور پر اس کا تشخص بیان کیا ہے شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو جس دل میں درد نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، اجاڑ کھانا ہے. ہمدردیاں پیدا کی جائیں. قرآن کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب اس خطرے سے آگاہ ہونا چاہیے امت کو. صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت کا حسن ہے. بالکل. اور قطع رحمی فساد ہے. اور ہمیں اس سے بچنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. میں آخر کے اندر سر آخری منٹ ہے، میں پیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخر کے اندر صلہ رحمی کے اعتبار سے ماہ رمضان گزر رہا ہے، چند ایک بول نصیحت کے طور پر جو ہے وہ ارشاد فرما دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہو، اگر آپ اپنی عمر لمبی چاہتے ہو تو صلہ رحمی اختیار کرو. بالکل ٹھیک. اور صلہ رحمی والے کو اللہ تعالیٰ رزق بھی کشادہ کر دیتا ہے اور عمر بھی لمبی کر دیتا ہے. اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا دینی ہے اس کو، اور آخرت میں بھی سزا دینی ہے. اس کے لیے 2 سزائیں ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے، وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں نیک ہوں، پارسا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جب تیرے اندر صلہ رحمی آ جائے، یعنی کہ تجھے معاف کرنے کی عادت پڑ جائے، تعلق جوڑنے کی عادت پڑ جائے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے صلہ رحموں کے موضوع کے اوپر آج کی گفتگو سنی. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس اہم فریضے کو سر انجام دینے والا بنے اور ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والے بنے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنے. اور اگر خود سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمارے اندر یہ حوصلہ اور ہمت اللہ پیدا کرے کہ ہم اس سے جا کے خود معافی مانگنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہماری اچھی ہوں. ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.